جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ ہوموسیکسولیٹی غلط ہے صحیح ہے، میرے پاس کیا ہے غلط، مجھے کانفیڈنس ہے. کیوں بھائی؟ یار قرآن کہہ رہا ہے کہ آئیے غلط. اب اللہ سے کون لڑے بھائی؟ مجھ سے کوئی پوچھے مفتی صاحب شراب پیتے ہو؟ الحمدللہ نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتے یار؟ تھوڑا سا آپ کی تو ٹینشنیں زیادہ ہیں. ایک آدمی ایک ٹینشن میں پیتا ہے، جو 3 ٹینشنیں ہوں گی تو اس کو تو 3 بوتلیں پینی چاہیے روزانہ. میں جواب میں کیا کہوں گا؟ یار یہ صحیح اور غلط کی بحث جو ہے نا میرے لیے کیا ہو چکی ہے، یا میرے لیے لغو ہے یہ. کیونکہ قرآن نے کہہ دیا جتنی بھی ٹینشن ہو پینے کی اجازت نہیں ہے. پھر جب پینے کی اجازت نہیں ہے تو ٹینشنیں پال کیوں رہے ہو؟ یہ اس سے بڑا سوال ہوتا ہے نا. ارے یار تمہیں ڈپریشن کی گولی کھانے کی اجازت نہیں ہے. ڈاکٹر کہے کہ آپ ڈپریشن کی گولی کھائیں گے تو آپ مر جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب پھر میں کیا کروں؟ تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ پھر کوشش کرو ڈپریشن ہو ہی نہیں. ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے کیا ہو ڈپریشن. آپ کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے، سونے کا ٹائم نہیں ہے، تو ڈاکٹر کہے گا اتنا تھکاؤ نہیں اپنے آپ کو، کیونکہ اب آپ 24 گھنٹے تک سو نہیں سکتے. تو یہی ہوگا نا. تو ہمیں اسلام ٹینشن ختم کرنے کے لیے شراب پینے کی اجازت نہیں دیتا. تو میں کہہ سکتا ہوں بھائی میں اس لیے نہیں پیتا کہ اسلام مجھے ٹینشن ختم کرنے کے لیے شراب کی اجازت نہیں دیتا. تو آپ کہیں گے پھر ٹینشن کوشش کرو کہ ٹینشن ہو ہی نہیں. تو پھر یہ 3 ٹینشنیں رکھی ہوئی کیوں ہیں؟ میں کہوں یار یہ چیز بھی میرے لیے کیا ہو چکی ہے، یہ چیپٹر بھی اللہ نے کیا کر دیا ہے، کلوز کر دیا. اللہ نے کہا یہ والی ٹینشن رکھو. اگرچہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے مجھے پینے کی اجازت نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے کیا کہا کہ پھر بھی یہ ٹینشن تمہیں پالنی پڑے گی. تو ہمارے پاس تو یار راستہ کلیئر ہے. اب ہماری زندگی تو وہ پہلے سے جو متعین راستہ ہے، اب تو بس چلنے کا مسئلہ ہے ہمارا کہ اسپیڈ سے چلتے ہیں، سلولی چلتے ہیں. قیام و طعام زیادہ ہو رہا ہے تو توبہ استغفار کر کے واپس ٹریک پہ آؤ، ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس راستہ روز روشن کی طرح کیا ہے، مسلم کے پاس کلیئر ہے، گورے کے پاس نہیں ہے، ہندو کے پاس نہیں ہے، سکھ کے پاس نہیں ہے، یہودی کے پاس نہیں ہے، عیسائی کے پاس نہیں ہے. تو میں تو میرے بھائی اسلام سے محبت کرتا ہوں. مجھے اسلام نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا. آپ کے پاس یہ آپشن ہے بچے 2 ہوں کہ 3 ہوں، تیسرا ہو جائے گا تو ٹینشن، خرچے کہاں سے پورے ہوں گے. یہ بحث میں آپ پڑھو گے، میں تھوڑی پڑھوں گا. مجھے اسلام نے کہہ دیا بھائی یہ اس نیت سے تمہیں نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے، بس میرے ذمہ. اب میرے اگر بچے ہو بھی جائیں زیادہ اور بالفرض اللہ نہ کرے وہ غربت مہنگائی کی وجہ سے ٹینشن میں بھی آ جائیں، تو میں غربت مہنگائی کم کرنے کی ٹینشن تو لوں گا، یہ ٹینشن نہیں لوں گا کہ اتنے پیدا کیوں ہو گئے. آپ کے پاس تو ڈبل ٹینشن ہے، آپ کا تو ایک بھی ہو گیا نا، اور بالآخر غربت کی وجہ سے اس کی فیس ادا کرنا ممکن نہیں ہے، تو آپ تو ایک کی بھی ٹینشن لوگے. کم وقت یہ جب پیسے تھے نہیں تو پیدا ہوا کیوں، یہ کام میں نے غلط کیا، اس پہ آپ رو گے. ہمارے تو 40 بھی ہو گئے تو ہم نہیں روئیں گے یار، یہ تو قدرت نے حکم دیا ہے نسل مت روکو. گورا تو یہاں کنفیوز ہے، تبھی تو اس کو فیملی پلاننگ والوں نے کہا 2 بچے اچھے، 2 میں خرچہ کم ہوگا. گورے نے کہا یار یہ لاجک کی بات لاجک. گورا کہتا ہے لاجک ہونی چاہیے، جب بھی بات کرو اس کے پیچھے کیا ہونی چاہیے، لاجک. اس نے کہا لاجک تو یہ کہتی ہے 2 بھی نہ ہو 1 ہی اچھا، اس سے تو اور زیادہ خرچہ بچ جائے گا. بہت سے گوروں نے کہا ہو ہی نہیں، کیونکہ بڑھاپے میں ہمیں ویسے ہی اولڈ ہاؤس نے پالنا ہے، تو ہم لائف کو انجوائے کریں نا، اس بچے کی ٹینشن ہم لیں کیوں. تو لہذا انہوں نے کہا کہ 1 بھی نہیں ہو، جس کا نتیجہ کیا نکلا، پوری سوسائٹی فیملی پلاننگ کی بھیٹ چھڑ گئی. ایسا گروتھ ریشو نا گوروں کا یوں ہی جا رہا ہے. ابھی میرا یورپ کا سفر ہے تو میں اسپیڈ بڑھاؤں گا تھوڑی وہاں جا کے. میں جہاں بھی جاتا ہوں نا گروتھ ریشو بڑھا کے آتا ہوں الحمدللہ. تو ابھی میں جاؤں گا انشاءاللہ. گورے بھی تو بیان سنتے ہیں نا، تو اسپیڈ بڑھاؤں گا میں کہ بھائی انسانیت کا خیال کرو، انسانیت تباہ ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے کووڈ-19 سے جو تباہی آئی ہے نا، یہ ماہرین کی رپورٹ ہے کہ فیملی پلاننگ سے جو تباہی اب فیوچر میں اس کے اثرات پڑیں گے وہ کورونا کو لوگ بھول جائیں گے. کیونکہ اتنے لوگ مرنے سے جو آبادی کا ریشو گھٹا ہے نا، وہ کچھ بھی نہیں ہے جتنا فیملی پلاننگ سے گھٹ رہا ہے. تو کورونا کو تو یونائٹڈ نیشن بھول گئی ہے، اب وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ یار یہ بڑھائیں کیسے. لیکن ہماری یونیورسٹیوں کا حال دیکھو یار، اسکولوں کا کوئی پرانے بوسیدہ جو کانسیپٹ ہے نا وہی ان کو بتائے جا رہے ہیں. تو خیر یہ ویسے تو ہوتی رہتی ہیں. تو میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے ہمیں کیا بنایا، مسلم. اور پھر ایک بات جو میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلافات میں اسلام سے فیصلہ نہ کروائیں. اگر آپ آپس کے اختلافات میں اسلام کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ کرواتے ہو، پھر آپ کے شناختی کارڈ میں مسلم ہونے سے اللہ آپ کو مسلم نہیں مانتا. تو جب اسلام ایک نعمت ہے تو ہر فیصلہ کس سے کرواؤ، اسلام سے کرواؤ. طلاق کا مسئلہ ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، گھریلو جھگڑوں کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، ہر چیز میں آپ نے کس سے فیصلہ کروانا ہے، اسلام کیا کہتا ہے. اسلام کی بات آ گئی ختم کہ بھائی اب نہیں. مجھے یاد ہے ایک صاحب نے، ان کا بیٹا ہوا، وہ حارث نام رکھ رہے تھے، بڑا خاندان میں جھگڑا ہو رہا. تو کہتے ہیں یار اس کی کوئی، میں نے کہا مجھے ایسا یاد پڑتا ہے حدیث میں اس نام کی فضیلت. انہوں نے کہا بس کافی ہے میرے لیے، ٹھیک ہے نا. کیا ہے میرے لیے، دماغ سیٹ ہو گیا نا. تو بڑے سارے مسائل آج کل چل رہے ہیں. ایک آخری بات کرنے تو ایک جملہ بس. آج کل میاں بیوی کے جو مسئلے، جب بچے جوان ہوتے ہیں نا تو شادیوں کے بڑے مسئلے میاں بیوی میں بڑا اختلاف ہو رہا ہوتا ہے. عورت کو مان لینا چاہیے کہ گھر کا سربراہ اللہ نے کس کو بنایا، مرد کو. بس چھوڑو یار، اب بولے کہ یار اللہ میاں نے اس کو بنایا تو بس ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ کیا ہوگا آخری. نہ جی نہ، نہیں ہوتا ایسے. پھر میں یہ بات جب کرتا ہوں تو اتنے نیگیٹو کمنٹس خواتین کے، تم تو بس عورتوں کے پیچھے پڑے رہو. او بھائی جو عورت کے اصل حقوق ہے اس پر تو ہم بہت دفعہ بات کرتے ہیں اور کئی کلپ میرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو نہیں ہے تو وہ اسے گھر تباہ ہو رہا ہے نا، سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو، باپ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے
باپ کو چاہیے نا اپنے بچوں کے رشتوں کے معاملے میں زیادہ اپنے خاندان کو زیادہ لفٹ بھی نہیں کرائے. یہ جو مشورے ہوتے ہیں نا, ماموں سے بھی مشورہ تو چاچا سے بھی مشورہ تو پھوپھا بھی, ان مشوروں کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں معاملات, اور کبھی بھی آپ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے. آپ جب سمجھتے ہو کوئی اپنے قریبی دوست یا کوئی قریبی ریلیٹو رشتہ داروں میں ہی ہو, مشورہ اس سے لے کے اپنی رائے قائم کی, فیصلہ سنا دیا, بھائی یہ ہو گیا, دیٹس آل. تو آپ پولیس کو بتائیں, پولیس کو دیکھیں, منوانا تو میرا کام نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جن خاندانوں میں یہ ہوتا ہے نا, وہ بھی مشورہ تو نہیں ہوتا بھائی. پھر کوئی بھی خاندان میں دیکھو, میں بار بار کہتا ہوں, کرپٹ حاکم ہو ملک میں, 2 نمبر ہو, پاورفل ہو, خدا کی قسم یہ پھر بھی بہتر ہے ایک ایماندار حاکم جس کے پاس پاور نہیں ہے. جب پاور ہی نہیں ہے تو کرے گا کیا؟ وہ بیٹھ گئے, وہ ایک فیصلہ سنائے گا, 20 لوگ اس کی مخالفت کر کے وہ قلعدم کر دیں گے. پاورفل حاکم ٹھیک ہے کچھ گڑبڑ بھی کرے گا, لیکن پھر بھی حاکم ہونے کی وجہ سے پوزیٹو کام وہ زیادہ کر جائے گا. تو اسلام میں حاکم کی بڑی ویلیو اور حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کے پاس پاور ہو. پاور ہی نہیں ہے نا, تو پھر یہ جو ہمارے یہاں اتنی اکثریت سے اسمبلی میں آئے اور اتنی نہیں ہو سکی جتنی ہونی چاہیے تھی. تو کراچی میں گٹر کے ڈھکن کم از کم لگنے والے نہیں ہیں. کوئی پاورفل حاکم ہو کراچی میں, پورے اختیارات اس کے پاس ہوں, پھر اگر گٹر کے ڈھکن نہیں لگیں گے تو کم از کم اب اس کے گھر کے باہر جا کے احتجاج تو کریں گے نا, یار ڈھکن تو لگا دو خدا کے بندو, کچھ تو ہوگا نا. کتنا ہی ظالم ہوگا, ہم کہیں گے ڈھکن چور چوری کر رہے ہیں, چوروں کو روک لو, خود چوری کر لو جتنے کرنے ہیں. وہ کتنے ڈھکن چوری کر لے گا یار؟ لیکن ابھی تو ڈھکن چوری کی کھلے عام اجازت ہے. ہم پیسے سے خرید کے ڈھکن لگاتے ہیں, کوئی بھی اٹھ کے چوری کر کے چلا جاتا ہے. ہم اپنے مرغے کی حفاظت نہیں کر سکتے کراچی میں, مرغا چوری ہوا ہمارا, کیا کیا چوری ہو رہا ہے, لوگوں کی لاشیں گر رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کوئی پاورفل ہے ہی نہیں, حاکم ہی نہیں. اس کے پاس جاؤ کہہ رہے ہیں میرے اختیار میں نہیں, ادھر جاؤ کہہ رہے ہیں یہ تو ان کا کام ہے. تھانے کے پاس اختیارات نہیں ہے, آپ کے ادھر چوری ہوئی ہو, آپ اس تھانے میں جاؤ, بولے یہ میرا علاقہ بنتا ہی نہیں ہے. ابے پہلے میپ سے یہ تلاش کرو یہ کس کا علاقہ بنتا ہے. بہت بڑی ٹینشن ہے میرے بھائی. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو گھر کا سربراہ بھی جب تک ایک پاورفل نہیں ہوگا نا میرے بھائی, گھر میں تباہی بربادی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اسلام کی قدر کرو, اسلام کو فالو کرو. نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو فالو کیا جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.